اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو ہمیں ایمان عقیدے کی جلا بخشی ہے نا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے لیے کچھ سرفرے لوگ یہ کہتے ہیں ہر جگہ احمد رضا خان کیوں؟ ان کی محفلوں کا آغاز بھی یہ بریلویت کی فکر کو ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں، آخری اعلیٰ حضرت ہی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ میں وہاں پر ایک ہی جملہ بولتا ہوں، اگر آپ کے کسی دادا نے اتنی کتابیں لکھی ہو تو بتاؤ، کل سے احمد رضا خان کا نام چھوڑ کر ہم آپ کے دادا کا نام لے لیں، لیکن ہمیں پتا ہے تمہارے دادا کے پاس وہ کتابیں نہیں ہیں جو تاج الشریعہ کے دادا امام احمد رضا خان کے پاس۔ سبحان اللہ، حق ہے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کس مقام پر ہم جائیں جہاں اعلیٰ حضرت نظر نہیں آتے؟ حضرت یہاں تشریف فرما ہے۔ اگر آپ امام احمد رضا خان کو دیکھیں، آپ آئیے ذرا سائنس کے میدان میں آئیے، علم صوتیات کے میدان میں آئیے، علم معاشیات کے میدان میں آئیے، علم سماجیات کے میدان میں آئیے، آپ جتنے علوم کا نام لیں گے وہاں امام احمد رضا خان کی تصنیف نظر آئے گی۔ امام احمد رضا خان اس ذات کا نام ہے جس نے ہمیں مسلک کی شکل میں ایمان عقیدے کی حفاظت بھی دی ہے، کردار کی شکل میں عمل بھی دیا ہے، اور دنیاوی گفتار سے، دنیاوی کردار سے نپٹنے کے لیے اور دنیاوی علوم سے نپٹنے کے لیے قرآن کا صحیح مفہوم بھی دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علم کا مقام کیا ہے، بس ایک جھلکی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ آئیے ذرا سائنس کے میدان میں آئے، علم صوتیات کے میدان میں آئیے۔ میرا امام ایک کتاب لکھتا ہے الکشف الشافیہ لحکم فنون جرافیہ۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی سائنسداں تھے، آج یہاں بہت سارے افراد بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے ہم نے بایو کے اندر بہت مہارت حاصل کی ہے، کیمسٹری میں کی ہے، فزکس میں کی ہے، سائنس میں کی ہے، میتھ میں کی ہے، مگر امام احمد رضا خان کے سامنے بڑے بڑے سائنسداں بھی گھٹنے ٹیکتے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے نجومی بھی اپنے علم کی خیرات مانگتے نظر آتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو میں نجومی نہیں کہوں گا، اعلیٰ حضرت تو سرکار کے عاشق ہے۔ امام احمد رضا خان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ سمجھیے اعلیٰ حضرت ہے کون؟ جب اعلیٰ حضرت سمجھیں گے تو اعلیٰ حضرت کا مسلک بھی سمجھ میں آئے گا، اعلیٰ حضرت کی جماعت بھی سمجھ میں آئے گی۔ توجہ ہے نا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک کا نعرہ کیوں ہے، اس پر بھی آپ کا ذہن و دماغ تھوڑا قریب کر کے چلا جاؤں گا۔ امام اہل سنت سے پہلے جتنے بھی سائنسداں تھے، سب کا یہ کہنا تھا کہ ہماری وائس فنش ہو جاتی ہے، دھونی کا وناش ہو جاتا ہے، آواز ختم ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کرنا، سید صاحب قبلہ نے کتنی تقریر کی؟ 1 گھنٹہ تقریر کی، 1 گھنٹے میں حضرت نے 100-200 سبحان اللہ بات چل رہی تھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اعلیٰ حضرت کا رسالہ الکشف الشافیہ لحکم فنون جرافیہ۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے امام سے پہلے جتنے بھی سائنسداں تھے اور علم صوتیات کے جتنے ماہر تھے، سب نے یہ لکھا کہ آواز ختم ہو جاتی ہے۔ ہم جو بول رہے ہیں، سید آصف اقبال صاحب قبلہ نے جتنی دیر گفتگو کی، یا میں جو بولوں گا، میرے بعد سید صاحب قبلہ جو اپنے دعائیہ کلمات سے نوازیں گے، یہ آواز جاتی ہے، ان کا اصول یہ تھا آواز جاتی ہے، جا کر ختم ہو جاتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نانا، یہ آواز پانی کے لہروں کی طرح ہمارے کان کے قریب جاتی ہے، مگر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ انقطاع تموج ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رہے ہیں انقطاع تموج کا مطلب یہ ہوا، سمندر کی لہریں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کنارے سے آ کے ٹکراتی ہے، اس کے بعد میں پھر پلٹ کے لہریں آتی رہتی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رہے ہیں انقطاع تموج سے، یعنی آوازوں کی لہریں ختم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آواز بالکلیہ ختم ہو گئی، آواز پوری طرح ختم ہو گئی۔ ذرا اہل علم خاص طور سے اس پر توجہ دے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات کو اگر ہم اعتقادیات کے اعتبار سے بتاتے ہیں، عملیات کے اعتبار سے بتاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات کو ہمیں عصریات کے حوالے سے بھی پہچان کرانا چاہیے، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے جو مصطفیٰ کریم کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، جس کی بولی یہ ہوتی ہے کروں کیوں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے جب کریم کی بارگاہ سے کرم ملتا ہے تو امام احمد رضا
रजा खान के इल्म का मकाम क्या होता है। आला हजरत ने फरमाया आवाज खत्म नहीं होती है। वो कह रहे हैं आवाज खत्म होती है, आला हजरत कहते हैं आवाज खत्म नहीं होती। तो आपने दलील में कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबुन व खैरुम मरद्दा। मेरे इमाम कहते हैं कुरान कहता है ये तुम्हारे पाकीज़ा कलिमात बाकी रहने वाले हैं। इसीलिए आला हजरत ने मलफूज शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया, मेरे इमाम फरमाते हैं हम जो अच्छी बातें बोल रहे हैं ये कयामत तक खत्म नहीं होती, बल्कि अच्छा बोलने वाले के लिए कयामत तक बख्शिश की दुआएं करती रहती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हमेशा जबान से अच्छा बोलिए, गलत बोलने की जरूरत नहीं। अच्छी बात बोलेंगे तो कयामत तक बख्शिश इन्हीं कलिमात के जरिए होती रहती। समझ में आई बात आपके? इस तरह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो तुम्हें तिजारत और माशियात को बेहतर करने के लिए भी एक रिसाला दिया है, तदबीर फलाह नजात इस्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने जो हमारे हिंदुस्तान के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जमीन घूमती है कि आसमान घूमता भी इसी चक्कर में है, मगर आला हजरत ने कहा जमीन भी साकिन है, आसमान भी साकिन है, और उसके अंदर जो चीजें हैं सैयारे हैं, कहकशा है, ये हरकत में है। कुरान पाक की आयत करीम वकुल्लुन फी फलकी यसबहून से इस्तिदलाल किया, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा से इस्तिदलाल किया। और मेरे इमाम ने एक किताब नहीं दो दो किताबें लिखी, फौज़े मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन, और इतना ही नहीं दूसरी किताब नुसूल आयात फुरकान बेसुकून ज़मीन व आसमान। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की किताबों के सफ़हात और पेजेस को जमा करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद, और उसके बाद जब उनको तकसीम किया गया तो किसी अक्लमंद ने लिखा, इमाम अहमद रजा खान के सफ़हात को देख कर लगता है कि आपने हर 5 घंटे के अंदर एक किताब लिख के अपनी कौम के हवाले कर दी है। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। इसलिए भैया स्टेजों पे हम नाम लेते हैं, करें क्या, हर मकाम पर तो आला हजरत